إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلام عليه أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب أعوذ بك من حمزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك إنه بما تعملون بصير. آپ جیسے کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے جب جائیے اور وہ شخص جس نے آپ کے ساتھ توبہ کی، یقیناً وہ جو تم عمل کرتے ہو اس کو خوب دیکھنے والے. اللہ مالک کی توفیق سے گزشتہ چند خطبات جمعہ سے استقامت کے حوالے سے ٹوٹی پھوٹی گفتگو کی عاجزانہ کوشش جاری ہے. اللہ کرے کہ یہ عظیم نعمت کہنے والے ناکارے سننے والے حضرات و خواتین کو ہمارے کنبوں بہن بھائیوں ان کے کنبوں اور امت کو نصیب ہو جائے. اور اللہ کرے کہ بات کے کہنے اور سننے کا مقصد بھی صرف یہی بن جائے. گزشتہ خطبہ جمعہ تک استقامت کی راہ میں آنے والی 3 رکاوٹوں کے حوالے سے کچھ گزارشات اللہ کی توفیق سے کی گئی. آج کے خطبہ جمعہ میں استقامت کی راہ میں ایک نئی رکاوٹ، اور نئی سے مراد گفتگو میں نئی وگرنہ وہ قدیم سے استقامت کی راہ میں گفتگو کی ایک نئی رکاوٹ
اس کا آغاز کرتے ہیں اور اللہ جانے کہ اس رکاوٹ کی وجہ سے کتنے کتنے بڑی ٹوپیوں والے، بڑی واسکٹوں والے، لمبے چوبوں والے اور بڑے بڑے دین کے دعوے دار، ان کا کھانا خراب ہو چکا اور ہو چکا نہیں، ہو رہا ہے۔ اور ہم یہ گفتگو اللہ کرے اپنے اپنے لیے سنیں، میں کہوں اپنے لیے اور آپ سنیں اپنے کے لیے، اپنے لیے۔ کیوں؟ یہ رکاوٹ روز مرہ کی زندگی میں بہت عام ہے اور بہت ہی زیادہ خوفناک، خطرناک، اور اس سے بچنے والے، اللہ میرا گمان غلط کرے لیکن گمان یہ بہت ہی تھوڑے ہیں۔ نہ ممبر والے بچتے ہیں، نہ سننے والے، نہ اوپر والے، نہ نیچے والے۔ اللہ ہی جانتا ہے کون بچ رہا ہے، اور اللہ سب کو بچائے۔ وہ رکاوٹ کیا ہے؟ عربی میں کہتے ہیں درہم و دینار کی رکاوٹ، اور عربی میں محاورہ ہے درہم و دینار کے مقابلے میں دین والے چھٹ جاتے ہیں۔ کیا مقصد؟ جب ڈالر، پاؤنڈ، روپوں کا معاملہ آتا ہے، قدم بڑی بڑی دین کے آستانوں والے، ممبر و محراب والے، شرافت کے دعوے دار، سب کچھ اس میدان میں ہار جاتے ہیں، نگر چھوڑے۔ آئیے اپنی اپنی خیر کے لیے، اپنی اپنی نصیحت کے لیے، اللہ جانے ہماری روشن تاریخ میں، اگر گندی تاریخ میں بہت واقعات ہیں تو روشن تاریخ بھی اللہ کے فضل و کرم سے کچھ کم زرخیز نہیں۔ آج کے خطبہ جمعہ میں صرف 3 واقعات بہرحال سننے سنانے کی عاجزانہ کوشش کرتے ہیں۔ اللہ انہیں میرے لیے اور آپ کے لیے منار ہدایت بنا دے، روشنی کا چراغ بنا دے۔ اور میں پہلے واقعہ کا آغاز خواتین سے کرتا ہوں۔ امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے سیدنا عمرو بن شعیب، امام ابو داؤد نے سیدنا عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما، بیٹا بھی صحابی، باپ بھی صحابی، ان سے روایت کیا ایک خاتون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ خاتون کے ساتھ اس کی صاحبزادی، اس کی بیٹی ہے۔ بیٹی کی کلائیوں میں سونے کے کنگن ہیں، اور کیسے کنگن ہیں؟ راوی نے بیان کیا مسکتان غلیظتان من ذہب، کلائیوں میں، کلائی میں وہ سونے کے موٹے کنگن ہیں، معمولی نہیں، موٹے کنگن ہیں۔ اور جب راوی صحابی موٹے کہے تو اس کا معنی موٹے ہیں۔ اب کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والی بیویوں سے پوچھا اتودیان زکاتہما، کیا تم ان 2 کنگنوں کی زکات ادا کرتی ہو؟ عرض کیا گیا نہیں۔ اور یہ پاک باز لوگ، ان میں جھوٹ والی کہانی نہ تھی، صاف صاف بات۔
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سمجھانے میں، تعلیم و تربیت میں، احتساب میں گول گول بات نہ فرماتے، دو ٹوک فرمایا ایسرک ان یصورک اللہ بہما سوارین من نار، کیا تم اس بات کو پسند کرتی ہو کہ ان دو سونے کے کنگنوں کی وجہ سے جن کی تم نے زکوٰۃ ادا نہیں کی تمہیں دوزخ کی آگ کے دو کنگن پہنائے جائے؟ میں آپ اپنے اپنے لیجر اپنے اپنے کھاتے کھول لیں، زکوٰۃ میں ہیرا پھیری کے لیے کتنی باتیں ہو رہی ہیں، اور یہ مستقل روزہ ہے، اور اس وقت اس موضوع کو نہیں چھوڑتے، بس سوال کر کے آگے بڑھتے۔ کتنے ہیں پوری زکوٰۃ دینے والے؟ اپنا اپنا فیصلہ خود کرے۔ ایک جملہ اور وہ بھی سوالیہ، کیا تمہیں پسند ہے کہ ان دو سونے کے موٹے موٹے کنگنوں کی وجہ سے جن کی زکوٰۃ تم نے ادا نہیں کی دوزخ کی آگ کے دو کنگن پہنائے جائیں؟ اب جواب کیا آیا؟ اگر مگر چونکہ چنانچہ یہ شیطانی باتیں ادھر ہیں ادھر نہ تھی، اور اگر ادھر ہوتی تو رضی اللہ عنہم کا خطاب نہ پاتے، یہ لعنت اللہ کا خطاب پانے والے سودے ادھر نہ تھے، ادھر ہیں۔ اللہ ہمیں بھی بچا۔ خاتون نے کیا کیا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، تصور فرمائیے اور سنیے۔ فخلعتهما، دونوں کنگن اپنے بیٹی کے ہاتھ سے اتار دیے۔ فألقتهما إلى النبي صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیے۔ بات پہلے یا عمل پہلے؟ تو بات واضح ہو رہی ہے خانم مجید، پہلے بات کی ہے یا پہلے عمل کیا ہے؟ برسٹر صاحب، پہلے بات ہے یا عمل ہے؟ ہم بات کے جھوٹے غازی، کردار کے کھوٹے، اور وہ کردار کے پکے اور بات کے بھی سچے۔ اب کیا بات کی؟ ہما للہ ولرسولہ، آپ زکوٰۃ کے بارے میں فرما رہے تھے، اے اللہ کے رسول، یہ تشریح ہے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دو کنگن آپ کے فرمان کے بعد ہمارے پاس نہیں لا سکتے، وہ اللہ کے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے چاہیں ان کو خرچ کر دے۔ بات تھی زکوٰۃ کی، 40 میں سے 1، 100 میں سے 2.5، 97.5 تو 97.5 یہ تو ان کا تھا، نہیں، 2.5 بھی اور 97.5 بھی، ہم کسی چیز کو اپنے پاس نہیں رہتے۔ اور پھر ہم نے اب چھونا نہیں، تقسیم نہیں کرنا، اللہ کے رسول جہاں چاہیں وہ تقسیم کریں۔ کیا مال کی رکاوٹ کے مقابلے میں کہنے والا ناکارہ اور سننے والے ایسے ہیں؟ جو ہے وہ مبارکباد کے قابل ہے، ہاتھ کھڑا کرے، میں ممبر چھوڑ کے اس کا پہلے سینہ، اس کا پہلے سر چوموں پھر بات کروں۔ کہاں ہے یہ لوگ؟ آئیے اب جو مردوں کے جو سچے مرد تھے
ایمان کے پکے استقامت والے ان کے دو واقعات سنتے ہیں. ان دو میں سے پہلا واقعہ امام عبد الرزاق انہوں نے اپنی کتاب المصنف میں پہلا واقعہ روایت کیا. عبداللہ ابن یزید الخصمی اللہ کی ان پر لاکھوں رحمت ہے. ان کا ایک غلام تھا. انہوں نے اپنے غلام کو اصبہان بھیجا کاروبار کے لیے. غلام کا کاروبار اس کا نہیں ہوتا، مالک کا آقا کا ہوتا، اور غلام کا سارا خرچہ وہ آقا کے ذمہ ہوتا ہے. تو عبداللہ ابن یزید الخصمی انہوں نے اپنے غلام کو کہاں بھیجا؟ بولیے اصبہان. 4000 درہم نقد دی، جائے اور کاروبار کرے. کچھ مدت گزری، خبر آئی کہ غلام فوت ہو گیا. اپنے مال کی وصولی کے لیے اصبہان تشریف لے گئے، یا کسی کو بھیجا. اب کیا ہوا؟ اصبہان میں پہنچے، غلام تو فوت ہو چکا. اب مال 4000 نہیں 24,000 درہم ہو چکا تھا. کتنا جی؟ 24,000. اور دیا کتنا تھا؟ اب مال تو اتنا تھا، خوشی کی بات ہے. مال سے کس کو خوشی نہیں؟ اب ساتھ ہی ایک خبر ملی، انه كان يقارب المال بالربا. وہ اپنے کاروبار میں سود کی آمیزش کیا کرتا تھا. جج صاحب اپنے کاروبار میں سود کی آمیزش کیا کرتا تھا. اب مسئلہ پوچھتے ساتھ ہیں، مجھے پتا کوئی نہیں، ویسے سب پتا ہے کھوٹے کو. مولوی صاحب کی گردن پر بول ڈالنے کے ویسے مجھے پتا نہیں، کچی پکی بات سنی ہے. اندر کھوٹا بات کھوٹی، اور ساتھ مولوی کا جنازہ بھی ساتھ ہی پڑھانا چاہتے، اور مولوی بھی ریڈی میڈ فتوے. وہاں یہ بات نہ تھی. صرف اتنا جملہ مصنف عبد الرزاق میں ہے، یہ کہا گیا کہ وہ اپنے کاروبار میں سود کی اس کے آمیزش کرتا تھا، نہیں بلکہ صحیح ترجمہ یہ ہے سود کے قریب جاتا تھا. اتنی بات. اب سیدنا عبداللہ ابن یزید الخصمی کیا کیا؟ چلو لے لیتے ہیں، جا کے مسئلہ پوچھ لیں گے، فتویٰ دینے والے تو مل جائے گا. نہیں، 4000 درہم اٹھایا، باقی کتنا چھوڑا؟ بولو. چھوڑنا آسان ہے، اور اللہ جانے، مجھے کچھ پتا نہیں کہ اس وقت کا 20,000 درہم آج کے کتنے لاکھوں یا کروڑوں کے برابر، مجھے نہیں پتا. خواہ بات بناؤ، لیکن یہ یقینی بات ہے 20,000 درہم اس وقت ایک خطیر رقم ہے. کہا گیا، مشورہ دینے والے بھی ہوتے، خود ہو لے لیجیے. فرمایا نہیں. کسی اور نے کہا چلو لینا نہیں تو ہمیں دے دیجیے. فرمایا نہیں چلی، نہ لینا ہے نہ دینا ہے. ہاتھ ہی نہیں لگا. یہ تشریح میں عرض کر رہا ہوں، ہاتھ ہی نہیں لگانا جب یہ میرا مال ہی نہیں. اس کو کیسے چھوؤں؟ اس کو کیسے کسی کو دوں؟ دینا تو وہ ہے جو میرا ہے.
لینا تو وہ ہے جب میرا ہے، میرا ہے ہی نہیں، نہ دینے والوں میں نہ لینے والوں میں۔ 4000 درہم لیا اور واپس آ گیا۔ درہم و دینار مال کی رکاوٹ، اس میں کامیاب ہوئے یا ناکام؟ آئیے تیسرا واقعہ۔ 2 محدثین امام احمد اور امام حاکم نے ابو سباع رحمہ اللہ سے روایت کیا۔ ایک صحابی نام یاد فرما لیجیے، واصلہ بن اسقا، سب بولیے، واصلہ بن اسقا رضی اللہ عنہ کا ان کے ڈیرے سے ابو سباع نے ایک جانور خریدا۔ حدیث میں جانور کا لفظ اور قرآن سے معلوم ہوتا ہے اونٹ اونٹنی سواری کا جانور۔ یہ سودا سیدنا واصلہ انہوں نے نہ کیا تھا، ڈیرے پہ کسی نوکر نے یا کسی بھائی نے یا بیٹے نے کیا تھا۔ واصلہ آئے، دیکھا سودا بکا ہے، معلوم ہوا خریدار روانہ ہو چکا۔ کیا اللہ اکبر، اپنی چادر کو کھینچتے ہوئے، چودھری صاحب پنڈ جب تیزی ہوتی ہے چادر گھسیٹتے جاتے ہیں کہ نہیں؟ اپنی چادر گھسیٹتے ہوئے خریدار کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ کتنی جلدی ہے، چودھری صاحب سمجھا رہی، کتنی جلدی ہے چادر اچھی طرح باندھنے کی، ان کے ہاں مہلت نہیں، بھاگتے ہیں اس کے پیچھے۔ اور یہ تشریح کر رہا ہوں، لفظی ترجمہ ہے۔ جامع خریدار کو فرمایا تو نے یہ جانور خریدا ہے؟ اس نے کہا جی۔ سیدنا واصلہ انہوں نے خریدار سے پوچھا اس جانور میں جو عیب ہے تیرے لیے بیان کیا گیا ہے؟ اور یہ جانور تھا کس کا؟ جواب دیجیے، کس کا تھا؟ یہ پوچھنے والے سیدنا واصلہ، ڈیرا ان کا تھا، جانور ان کا تھا، اور جانور کی فروختی کی رقم کس کی جیب میں آئی؟ جواب دیجیے چودھری نذر صاحب، کس کی جیب میں آئی؟ اسی شخص کی جیب میں۔ فرمایا تیرے لیے اس سواری میں جو عیب ہے بیان کیا گیا۔ خریدار نے کہا کیا ہے اس میں؟ جب خریدار اپنے خیال میں اچھا سودا خرید کے آئے تو اس کو مین میخ، اس سودے میں کوئی تنقید پسند ہوتی ہے؟ وہ سمجھتا ہے میری شخصیت میں تنقید، ایسے ہی ہے کیوں نہ صاحب؟ انہوں نے، خریدار نے تشریح میں غصے لگا کیا ہے اس میں؟ یہ موٹا جانور ہے، صحت اچھی ہے۔ تشریح آپ کو نظر نہیں آ رہا کہ اتنا عمدہ جانور میں خرید کے لایا ہوں؟ الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ خریدار کو یہ گفتگو ناپسند ہے۔ سیدنا واصلہ ان کے سینے میں جو تڑپ ہے خریدار کے غصہ کی وجہ سے ٹھنڈی نہیں ہوتی۔ وہ کسی اور مشن پہ جا رہے ہیں، خریدار کا غصہ اس مشن کو مٹانے کی طاقت تو نہیں رکھتا۔ فرمایا تو نے اس جانور سے کرنا کیا ہے؟ کوئی معمولی
جذبے والا شخص ہوتا وہیں سے آ جاتا، میں کی کرا دفع کروں، حجت پوری ہو گئی ہے۔ نہیں، ایک مشن لے کے گئے ہیں، وہ مشن پورا کرنا۔ فرمایا جانور کیوں خریدا ہے؟ اس کا گوشت کھانا ہے یا سفر کرنا ہے؟ خریدار نے کہا میں نے اس پر سوار ہو کے حج کرنا۔ اب سنیے ان کی بات جن کی جیب میں اس جانور کی فروختی سے پیسے آئے ہیں، اور ڈھونڈیے کہ ایسا بیچنے والا کہاں ہے۔ فرمایا اس کا جو کھر ہے، اس سواری کا جو کھر ہے وہ پتلا ہے۔ جائی صاحب جی پتلے کھر والا اچھا ہوتا ہے یا کمزور؟ سفر کے لیے موٹا تازہ ہے ٹھیک ہے، گوشت کھانا تو شاندار ہے، لیکن حج کا سفر اور خوب پتلا، یعنی میں نہ دیہاتی ہوں نہ جانور والا ہوں، لیکن جو بات سمجھا ہوں کہ یہ سفر کے لیے قابل نہیں، گوشت کھانے کے لیے۔ خریدار تشریح میں غصے سے بھرپور، وہ ساری گفتگو اس سے ناخوش، اس کی عقل پہ دبا آ رہا ہے، کھوٹا سودا لے آیا۔ کہنے لگا اللہ تجھے تیری اصلاح کرے، یعنی تو بگڑا ہوا ہے، اللہ تیری اصلاح کرے، تو میرا سودا مجھ پر خراب کرنا چاہتا؟ سیدنا واصل آپ کوئی پرواہ نہیں، فرماتے ہیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کسی شخص کے لیے جائز نہیں کہ وہ کوئی چیز فروخت کرے اور اس میں عیب ہو، اس کے لیے جائز نہیں مگر اس عیب کو بیان کرے، اور اگر کوئی دوسرا شخص اس عیب کو جانتا ہے اس کے لیے بھی جائز نہیں، یعنی خاموش رہے مگر اس عیب کو بیان کرے۔ اللہ اکبر! نہ اس کے غصہ کی پرواہ، نہ اس کی طرف سے یہ فتویٰ اللہ تیری اصلاح کرے، یعنی تو بٹکا ہوا ہے، کوئی پرواہ نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنی ہے، اس میں جمے ہیں، ڈٹے ہیں، نہ غصے کی پرواہ نہ سودے کے ختم ہونے کی پرواہ، اس کا اعلان کرتے ہیں اور ڈٹ کے کرتے ہیں۔ کیا ہم میں سے کوئی ایسا ہے؟ اللہ کرے سارے ہی ایسے بن جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه۔ آج کے خطبہ جمعہ میں استقامت کی راہ میں ایک رکاوٹ جو ہمارے خطبات کی چوتھی رکاوٹ ہے، اور وہ درہم و دینار، مال و دولت۔ اس رکاوٹ کے حوالے سے 3 اللہ والوں کے واقعات سنیں گے، اور اللہ جانے کتنے واقعات ہیں۔ انشاءاللہ الرحمن آئندہ خطبہ جمعہ میں 5ویں اور 6ٹھی یا جو ممکن ہوا اللہ کی توفیق سے نئی 1 یا 2 رکاوٹوں کے حوالے سے بات عرض کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے کہنے والے نہ کرے، اور سب سننے والوں کو استقامت کی راہ میں حائل ہونے والی ہر رکاوٹ کا مقابلہ ایمان سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان رکاوٹوں کے مقابلے میں ہم سب کو کامیاب و کامران فرمائے۔
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم دمر أعداء الدين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.